नाज़रीन, प्रोग्राम गुफ्तगू में मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि हम चुन के शख्सियात को अपने इस प्रोग्राम में लाते हैं ताकि उनके नुक्ता नज़र से, उनकी मालूमात से, उनके तजज़िये से आपको मुस्तफ़ीद किया जाए। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान के एक नामवर दानिश्वर, मुहक्किक और तजज़िया निगार जनाब शुजात अली खान साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। हमारे दूसरे मेहमान हैं मीडिया इंडस्ट्री के एक मारूफ नाम, अपनी तर्ज का तजज़िया करने वाले, राय देने वाले, तहकीकाती नौइयत की मालूमात रखने वाले जनाब एजाज अहमद भट्ट साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। एजाज भट्ट साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करूँगा कि एक अरसे से हमारी जो सियासत है, हमारी जो मईशत है, हमारी जो मुआशरत है, उस पर बेयकीनी की फ़ज़ा तारी है। मईशत के बारे में कल क्या होगा किसी को नहीं पता। मुआशरत जहाँ जा रही है, ये इसका अंजाम क्या होगा किसी को नहीं पता। सियासत में कल क्या होगा किसी को नहीं पता। बेयकीनी की मुहीब साए जो हैं वो हमारी मईशत, मुआशरत और सियासत पर छाए हुए हैं। आप देखें, 10 अप्रैल के बाद, 2022 के बाद, जब इमरान खान साहब की हुकूमत को एक आईनी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए चलता किया गया, तो नई हुकूमत आ गई। उसके बारे में पता नहीं था कि ये कितनी देर चलेगी, कब इलेक्शन कराएगी, मुद्दत पूरी करेगी कि नहीं करेगी। वो 16 महीने इसी काम में गुजर गए कि आज है, कल नहीं है, जाती है, आती है। फिर कि ये जाएगी कि नहीं जाएगी, इसकी जब तारीख आने करीब आनी शुरू हो गई कि इसका मुद्दत पूरी होने वाली है, तो फिर ये नाउम्मीदी, बेयकीनी आ गई कि ये 1 साल आगे बढ़ा लेंगे मुद्दत। फिर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, इस पर एक पूरी साइकिल चला, किसी को नहीं पता चला कि क्या है। और फिर अचानक हमने देखा कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो बन गए। अब अनवारुल हक काकड़ साहब कौन है, इसके बारे में हमारे मीडिया में, हमारे चैनल्स पे मुतज़ाद खबरें हैं। कोई कहता है कि नून लीग के हैं, कोई कहता है पीपल पार्टी के हैं, कोई कहता है काब लीग के हैं, कोई कहता है फलाने के हैं। ये क्या है भट्ट साहब, ज़रा हमारे नाजरीन को इस हवाले से आप ब्रीफ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो इस वक्त हमारे मुल्क में सियासत के हालात और मईशत के हालात हैं, इनकी कुछ वजूहात जो है ना वो माजी से हैं। तो वो माजी की मुख्तसर सा मैं एक जायज़ा आपको बता दूं कि जब पाकिस्तान बना और इससे पहले जब भारत भी आज़ाद हुआ, तो उन्होंने 2 खराबियों पे जो है ना वो काबू पा लिया। एक फ्यूडलिज्म पे और एक उन्होंने आर्मी को शुरू में ही मैनेज कर लिया, जिसकी वजह से आज तक वहाँ जो माशाल्लाह नहीं लगा। हमारे यहाँ फ्यूडलिज्म जो है ना वो चलता रहा साथ साथ, और हमारे यहाँ आप देख लें जितने वज़राए आज़म, खासतौर पर पंजाब के वज़राए आला गुजरे, उनमें बहुत सारे फ्यूडलिज्म से ही ताल्लुक़ रखते थे। और 40 साल जो माशाल्लाह रहा, उसकी भी खराबियां आपने देख ली। अब ये चलते चलते यहाँ तक जो हमारा सिस्टम पहुंचा है ना, अब हम आके जिस बेयकीनी का शिकार है, इसके साथ थोड़ी सी यकीनी सूरत हाल भी मौजूद है। यकीनी सूरत हाल ये है कि हमने इस अरसे में पाकिस्तान ने तकरीबन 8 से 9 हज़ार किलोमीटर जो है ना नई हाईवेज और मोटरवेज बनाई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने ग्वादर का जो सी पोर्ट है, वहाँ 4,500 जो किलोमीटर तवील जो है ना वो सड़कें वहाँ बनाई हैं, और 6,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली बनाई है। ये तो है पॉजिटिव काम। इसके अलावा हम जो है ना पाकिस्तान में जब देखें, आपके पाकिस्तान ने जब एटमी ताकत बना, उसके बाद से 71 के बाद से आज तक हमारे किसी पड़ोसी मुल्क को, दुश्मन मुल्क को इस बात की जो है जुर्रत नहीं हुई कि वो हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करे। ये तो है पॉजिटिव हालात। जो हमारे मुल्क में जो सियासत के नेगेटिव असरात पड़े, उसकी कुछ वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये है कि जब हमारे मुल्क में मार्शल रहा, तो ज़्यादातर अवाम ने ये सोचा
کہ جو چیز ہمیں جیسے آٹا جتنے کا کلو مل رہا ہے وہ اتنے کا ہی ملتا رہا, 10 سال گزر گئے تو عوام نے دیکھا کہ ہمیں آٹا چینی گھی سستا مل رہا ہے تو ماشاءاللہ لگا ہے تو لگا ہی رہنے دیں. لیکن جب جمہوریت آئی نا تو ہم یہ ہوتا تھا کہ 1 روپیہ کلو بھی چینی بڑھتی تھی تو عوام کو کیونکہ بولنے کا موقع ملتا تھا, تو بڑے عرصے کے بعد بولنے کا موقع ملتا تھا تو عوام پھر پوری طرح بولتی تھی, جس کی وجہ سے پھر جو ایک تیسری طاقت تھی اس کو موقع مل جاتا تھا, وہ پھر ان کو کنٹینیو کرنے نہیں دیا گیا. یہ کنٹینیو نہ کرنے دینے کی وجہ سے ہماری جو دیکھیں کہ جب سے آپ 90 کے دہائی کے بعد سے دیکھیں تو زیادہ تر ہمارے جو وزراء اعظم 2.5 سے 3 سال ایوریج کرتے رہے. گزشتہ جو 1-2 ٹرمز گئی ہیں اس میں تقریباً 3.5 سال کے قریب انہوں نے چھوا, چوتھے سال کو بھی چھونے لگے تھے لیکن وہ پھر نہیں پورا کر سکے. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2 ٹرمز ایسی ہوئی ہیں جس میں ہم نے 5 سال جو اسمبلی نے پورے کیے. لیکن بنیادی جو جمہوریت میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ اگر کسی کے لیے کسی کے حوالے سے کسی وزیر اعظم کے حوالے سے کانفیڈنس کی موومنٹ آ جاتی ہے تو اس کو ہم جمہوری کہیں گے, یہ نہیں کہیں گے کہ یہ غیر. اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ کسی وزیر اعظم کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا. اور یہ جمہوری طریقہ ہے, اس کو غیر جمہوری نہیں کریں. اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ جو نگران وزیر اعظم ہے ان تک یہ بات کیسے پہنچی. اب سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہم نے شروع میں سنا تھا کہ ہمارے وزیر خزانہ جو سابقہ ہے وہ وزیر اعظم بننے ہیں, ساگڈار صاحب. اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام آیا, اس کے بعد ایک اور نام آیا, اس کے بعد پھر آپ کو حفیظ شیخ صاحب کا نام آیا. اب یہ سارے نام تو آ رہے تھے لیکن راجہ ریاض صاحب کا آپ آخری انٹرویو سنیں تو انہوں نے بڑی پتے کی بات کی ہے. انہوں نے کہا یہ جو نام تھا نا یہ میری جیب میں ہی تھا, جو وزیر اعظم نگراں کاکڑ صاحب ہے, اور یہ نام میں نے 3 دن پہلے وزیر اعظم صاحب سے مشاورت کر لی تھی. اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری اس لسٹ میں نہ شاہد خاقان عباسی تھے نہ سابقہ وزیر دار تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گا. یہ نام پہلے سے موجود تھا اور اس کی سب سے اہم انہوں نے وجہ یہ بتائی ہے کہ کاکڑ صاحب کا نام جب ہم نے فائنل کر لیا تھا 3 دن پہلے تو کاکڑ صاحب سے ریکویسٹ کی گئی تو آپ نے کسی سے بات بھی نہیں کرنی, تو انہوں نے 2-3 دن تک اپنا فون بند رکھا. اس کا مطلب کہ کچھ لوگ یہ شادیانے بجا رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو بھی نہیں بتایا گیا, اپوزیشن لیڈر کو بھی نہیں بتایا گیا اور پیپلز پارٹی کو بھی نہیں بتایا گیا. یہ سارے نام ڈیسائیڈ تھے. لیکن ہمارا اب ملک جا کس طرف رہا ہے, ہم اس چیز کو بھی دیکھیں. نگران جو وزیر اعظم اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں یہ کس طرح. اچھا ابھی ہم میرے خیال میں شجاعت علی خان صاحب کو بھی شریک کر لیں تو پھر آگے بڑھتے ہیں. جی شجاعت علی خان صاحب. سر تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می اینڈ انوائٹنگ می ہیئر. آئی ہیو اے ڈفرینٹ پرسپیکٹو. میرا اوپینین یہ ہے کہ ہمارا ملک چاہے سلولی اینڈ گریجولی لیکن یہ ترقی کی طرف جا رہا ہے. ہم کسی بھی آمرانہ دور کی بات کر لیں یا جمہوری دور کی بات کر لیں, میرے خیال میں وی آر گوئنگ ٹورڈز امپروومنٹ. ہاں اس کی ریشو بہت کم ہے. ہاں وہ امپروومنٹ کی تو ترقی کی بات تو واٹس ایپ نے بھی کی لیکن جو ہونی چاہیے تھی جو ہو سکتی تھی وہ نہیں ہو سکی. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو آپ نے شروع میں معاشرت کا لفظ بولا, وی آر سوشلی ڈیواسٹیٹنگ. ہم لوگ ڈکلائن کی طرف چل رہے ہیں. ہمیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت بار بار اللہ ستار العیوب ہیں, وہ پردہ ڈالنا پسند کرتے ہیں. ہم لوگ صرف ایک دوسرے کی پگڑیاں چادر دوپٹہ ہر چیز اچھالنے پہ لگے ہوئے ہیں. جب مورلی ہم لوگ خود اتنے کمزور ہیں تو ہم ہر بندے سے بہتری کی امید کیسے کریں. میرا پوائنٹ یہ ہے سر کہ اس ملک میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں ہم سب ان کے احتساب کی باتیں کرتے ہیں, ہم سب اپنے احتساب کی بات کیوں نہیں کرتے. ان مائی اون کیپیسٹی جو میری ذمہ داری ہے میں وہ کتنی احسن طریقے سے پوری کر رہا ہوں. اگر میں کسی دفتر میں ملازم ہوں تو میں 9 سے 5 تک کیا صرف دفتر کے کام کر رہا ہوں یا میں اس دوران اپنے بچوں کو بھی اسکول چھوڑنے جا رہا ہوں, والدہ کے پاس بھی جا رہا ہوں, کھانا بھی کھا رہا ہوں, 2 دوست بھی آ رہے ہیں اور سارا کچھ پروگراموں میں بھی شریک ہو رہا ہوں, ٹی وی کے پروگراموں میں بھی شریک ہو رہا ہوں. بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے. تو سر میں خود ٹھیک نہیں ہوں. جب میں ٹھیک نہیں ہوں تو یہ قوم ٹھیک نہیں ہے. جب یہ قوم ٹھیک نہیں ہے تو حکمران ٹھیک نہیں ہے. حکمران ٹھیک نہیں ہے تو ملک کیسے ترقی کرے گا سر, اس رفتار سے جس رفتار سے اس کو کرنی چاہیے. ہاں یہ ملک 27 رمضان المبارک کو معرض وجود میں آیا ہے. اس اسپیسیفک پوائنٹ کے تحت اللہ رب العزت کبھی بھی اس ملک کو تباہی و بربادی کا شکار نہیں کریں گے. یہ اللہ کے نام پہ بنا ہے, یہ ملک چلتا رہے گا. لیکن اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا مواخذہ کریں, سیلف اسیسمنٹ اینڈ ریئلائزیشن کریں. اس کے بعد ہم کسی کے اوپر انگلی اٹھائیں کہ بحیثیت قوم ہم کیا ہیں.
ہم ایران کی مثال لیتے ہیں, ہم انڈیا کی مثال لیتے ہیں, دے آر ون نیشن, وی آر انفارچونیٹلی ناٹ ون نیشن سر. ہم ہر بندہ اپنے اپنے کام پہ, ہم اس میں ہوتے ہیں کہ فلانے نے 100 روپیہ دے کے کام کرایا تو میرا 200 کا ہو جائے. آج آپ پیٹرول دیکھیں سر, آج میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں کہ چنگے بھلے امیر لوگ وہ بھی آج کل پلان آؤٹ کر رہے ہیں کہ یار ایک تو ہائیبریڈ گاڑی لے لیں, یہ بڑی گاڑی گھر میں کھڑی کر دیں. نمبر 2, یار فرض کیا ہم لاہور کے رہنے والے ہیں, لاہور گلبرگ کینٹ میں, تو اگر ٹھوکر کا کوئی کام ہے تو یار 3-4 کام اکٹھے ہو جائیں نا ٹھوکر نیاز بے کے, تو پھر ایک ہی دفعہ جائیں گے. No, this is thinking of an upper middle class level people. مہنگائی یعنی اتنی ہو گئی ہے, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, اور جو آپ لوور کلاس کہہ لیں, پور کلاس کہہ لیں, وہ تو بالکل ہی پس گئی ہے. ان کا جینا کھانا پینا ہر چیز مشکل ہو گئی ہے. دیکھیں سر پاشا صاحب, میں آپ کو ایک بڑے آج عجیب و غریب سی بات کر رہا ہوں. میاں صاحب ہوں, چودھری صاحب ہوں, خان صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, کسی کو بھی فرق نہیں پڑتا کہ اس ملک میں لوگوں کا کیا حال ہے. عوام جی رہی ہے, مر رہی ہے, کتنا مر رہی ہے. شاید سر اتنے بڑے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا پیٹرول کس طرح لیٹر ہے یا ان کی گاڑی کی ٹینکی کتنے میں فل ہوتی ہے. سو انفارچونیٹلی دیز آل آر دی ریزنس جس کی وجہ سے وی آر گوئنگ ٹورڈز ڈکلائن, سوشلی, مورلی, اکنامکلی. اس کا حل صرف ایک ہے, ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اس ملک میں تعلیم کو فروغ دیا جائے, قرآن و سنت کی روشنی میں اس ملک کو ترقی کی راہ کے اوپر ڈالا جائے, اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو فالو کریں. آپ دیکھیں یہ ملک کہاں سے کہاں جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی طرف سے تو پھر نہ ہی سمجھی جائے گا. مطلب آپ جو نسخہ بتا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں, قرآن و حدیث کے مطابق چلیں, تو یہ تو پھر نہ ہونے والی باتیں ہیں نا, کیونکہ یہ سارے کام کرنے والے ہیں حکمرانوں کے. اوپر سے چیزیں نیچے آتی ہیں. دفتروں میں اگر کام نہیں ہو رہا, اگر پروڈکشن نہیں ہو رہی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ہے. مہنگائی پر قابو عوام نے نہیں پانا, اشیاء کی ترسیل کو یقینی عوام نے, انڈیویجولز نے نہیں بنانا. یہ کام حکومت کے کرنے کے ہیں. پاشا صاحب اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلو, میرے دوست کو شاید وہ میری بات غور سے سن نہیں سکے جس طریقے سے میں بتایا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ملک نے جب سے پاکستان بنا ہے اس کو 2 خرابیاں شروع میں ملی, فیوڈلزم اور فوج کے والے, لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک نے اتنی ترقی کر لی کہ ہم ایٹم بم اور یہ تمام موٹر ویز, ہائی ویز بنا سکے. اور یہ یاد رکھیں جن قوموں نے ترقی کی سب سے پہلے انہوں نے اپنے ملک کا انفراسٹرکچر بہتر ڈاکٹر صاحب ایک منٹ, آٹا, چینی, چاول, دال, سبزی, انڈا, گوشت, یہ اس کی پہلی ریکوائرمنٹ ہے. اسی کی طرح میں آ رہا ہوں, موٹر ویز, دیکھیں یہ ہائی ویز. نہیں پہلے میری بات کمپلیٹ ہونے دیکھیں, ایسے نہیں بات سے کاٹ دیں گے تو بات صرف ایک سوال, جی یہ لاہور کو سگنل فری کر دیے, اس سے بہتر تھا اتنا خرچہ ہسپتالوں پہ کر دیتے. کل بھی ٹی وی کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ چل رہی تھی کہ ایک بیڈ کے اوپر ایک کی بجائے اگر 5 مریض ہیں تو ڈاکٹروں کی تعریف کرنی چاہیے کہ وہ 5 مریضوں کو سنبھال رہے ہیں. میرا خیال تو یہ تھا سگنل فری سے زیادہ ضروری تھا, اوور انڈر برج سے زیادہ ضروری تھا کہ اسپتال میں کوئی بھی عزادار غریب آدمی آتا, اس کا میڈیکل, اس کو پراپر جو ایک انسانیت کا تقاضا ہے اس حساب سے اس کو ڈیل کیا جاتا. ایک بیڈ پہ 5 مریضوں کو اپریشیٹ نہ کیا جاتا. اچھا اس وجہ سے میں پہلے آپ پاشا صاحب بات کمپلیٹ ہونے دیں, جو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی. بات یہ ہے کہ ہم جب مثالیں دیتے ہیں برطانیہ کی, امریکہ کی, تو وہاں کیسے یہ سسٹم ہے. ابھی ہم کہتے ہیں کہ امریکہ میں سسٹم بہت سٹرونگ ہے, وہاں کوئی بندہ ٹیکس دینے کے بغیر نہیں جا سکتا, وہاں ہر بندے کو فری جو ہے نا سہولت ملی ہوئی ہے صحت کی, وہاں آپ کو تعلیم کی سہولت, اور جو بے روزگار ہے ان کو باقاعدہ خرچہ دیا جاتا ہے. اب یہ کیسے بنی ہے؟ یہ ان کے جو حکمران ہیں اور حکمران جو ان کی اسمبلیاں ہیں, پارلیمنٹ ہے, انہوں نے ایسے قوانین بنائے جن قوانین پہ عمل درآمد کرنے کے بعد ان قوموں نے یہ ترقی حاصل کی. ابھی بھی دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں ابھی وہاں لوڈ شیڈنگ یعنی الیکٹریسٹی کا جو بریک ڈاؤن ہوا, تو اس کے بعد وہی امریکی تھے, وہی لوگ تھے جس کو ہم بڑے کہتے ہیں, تو وہ نا اے ٹی ایم مشینیں اور پورا مال لوٹ کے چلے گئے. تو وہ کوئی امریکی وہ جنگلوں سے نہیں آئے تھے, وہ کالے نہیں تھے, وہ گورے امریکی تھے. بات یہ کہ ہمارے ملک میں بھی یہ سارے نظام جو ہے وہ ہماری اسمبلیوں کو, ہمارے جمہوریت کے جو دعوے دار ہیں ان کو, اور ہمارے حکمرانوں کا. ہمارے ہاں یہ ایک بڑی آئیڈیالزم بنا ہوا کہ ہر بندہ اپنی جگہ پہ بڑے آرام سے پرسکون زندگی گزارتا ہے,
4 गाड़ियां रखता है, लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि इस मसले का हल किया है, तो वो कहता है कि हमें सबसे पहले अपनी करप्शन खत्म करनी चाहिए। अब करप्शन कैसे इंडिविजुअली कर दें? आप चले जाएं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, उस दौर में भी जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बाद जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर है, उसके बाद हजरत उमर का दौर है, तो कैसे वो कसरा को फतह कर लिया गया? कैसे किया गया? सबसे पहले हुक्मरान ने अपनी सबसे जो टॉप लेवल पे हुक्मरान था, उसने अपनी मिसाल दी। वो ईंट रख के जमीन पर लेट जाते, सूखी चटाई पे लेट जाते। उसके बाद उन्होंने अपने तमाम गवर्नरों को, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो मैसेज पढ़े जो उन्होंने अपने गवर्नर्स के नाम पे लिखा, तो उन्होंने अपने गवर्नर्स को, वो थे इंप्लीमेंट करवाने वाले, उनको कहा कि आप ये इंप्लीमेंट करें। उसके बाद अवाम की बारी आती। हम हमेशा उल्टा चलने की कोशिश करते हैं कि अवाम ठीक हो जाए, फिर उसके बाद असेंबली ठीक हो, फिर उसके बाद हुक्मरान। मैंने इसलिए कहा ना शुजात साहब को, फिर ना ही समझिए ना। हम आगे बढ़ते हैं सर, आपके जब असेंबली में बैठे लोग मैट्रिक पास, चिट्टे अनपढ़ हैं, आप उनसे क्या तवक्को करते हैं कि वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करेंगे, वो एजुकेशनल एंड हेल्थ फोर्सिंग करेंगे फॉर नेक्स्ट 10 अच्छा नहीं, मैं एक सेकंड देखें। बात ये है कि ये जो हमारा पार्लिमानी निज़ाम है, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है, ये पूरी दुनिया में कामयाब हुआ है और उसमें बड़े बड़े अनपढ़ लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं। और आप दूर जाने की मिसाल नहीं है, आप ये हमसाये में देख लें, चाय वाले ने क्या काम कर दिखाया है। चाय वाला, एक टी बॉय, चाय बनाने वाला जो एक लड़का था। आपके मुल्क में मलक रियासा मैट्रिक नहीं है, तो सर वो चाय वाला जिस तरह ग्रूम हुआ है ना, और जिस तरीके से उसने, आप यकीन करें, आप हमारे बैकवर्ड और ये हमारे गांव के रूरल पॉलिटिशियंस को निकालें, आप हैरान होंगे, उनका डिवीजन लेवल का भी विजडम नहीं है। आप उनको चाय वाले के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ही इज अ ब्रेन, आई मस्ट एप्रिशिएट। तो अब आगे बढ़ते हैं। भट्ट साहब, ये हमारा जो मीडिया है उसने भी एक रोल प्ले किया ना, ये नाउमीदी पैदा करने में। बिल्कुल। और इसके जवाब में कल की जो तकरीर की है आर्मी चीफ ने, मैं तो उनका वैसे ही मदाह हूँ कि जिस तरह फर्मनेस के साथ वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जिस तरह उन्होंने आर्मी के मोरल को बूस्टअप किया है, और कल की उन्होंने जो तकरीर की है, उन्होंने जो कौम का मोरल बूस्टअप करने की कोशिश की है, वो मतलब मार्वलस है। तो उन्होंने कहा कि नौमीदी नहीं, उम्मीद के साथ हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वसाइल मौजूद हैं, और हम इंशाअल्लाह इन वसाइल को, इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए इस मुल्क को आगे लेकर चलेंगे। ये जो हमारे मीडिया में जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके बारे में, इनकी यानी बैकग्राउंड के बारे में, इनकी सियासत के बारे में जो मुतज़ाद खबरें हैं, वो लगता है कि किसी को ही नहीं पता कि अनवारुल अकरामी साहब कौन है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, सबसे पहले एक बहुत बड़ा चैनल है, तो उसने ये कल खबर नशर की कि ये आज़ाद जीते थे और फिर इन्होंने बाप पार्टी जो है वो ज्वाइन की। हालांकि मेरी मालूमात के मुताबिक ये बाप पार्टी के बानी मेंबरान में से हैं। अच्छा, वो इस तरह है, जो इसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी है। सबसे पहले तो मैं ये देख रहा है कि जब ये पीडीएम की हुकूमत बनी ना, तो उस वक्त बहुत सारे जो लोग थे, एक खास पार्टी के जो वर्कर्स थे, वो ये कह रहे थे कि हमारा मुल्क बहुत जल्द डिफॉल्ट कर जाएगा और श्रीलंका बन जाएगा। उसके बाद आर्मी चीफ खुद मैदान में आए, तो उन्होंने कहा कि हम फौरी तौर पे, हम शॉर्ट टर्म हमें कुछ एक्सपीरियंस करने चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम लेट हो जाएंगे और उसके बाद मुल्क ज्यादा मजीद नीचे चला जाएगा। तो जो शॉर्ट टर्म उन्होंने 2 चीजें पकड़ी, वो ये थी, एक तो ज़राअत को उन्होंने लिया और दूसरा उन्होंने IT सेक्टर को लिया। ज़राअत और IT सेक्टर के हवाले से हमारे जो दोस्त हमारे खास तौर पर चाइना, सऊदी अरब, UAE और कुवैत और कुछ इस तरह के ममालिक और हैं, उनके साथ हमारी बातचीत कंप्लीट हो चुकी है, मुआहदे भी फाइनल हालत में है। इन दोनों सेक्टर्स में बहुत ज्यादा बड़ी सरमायाकारी लाई जा रही है। अब इस सरमायाकारी को लाने के लिए उनको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था कि आप हमें कोई ऐसी गवर्नमेंट दें कि जिसके हमें इन चीजों में हमें हिंड्रेंस ना पैदा हो। उसके लिए फिर बड़ी सोच विचार करके उन्होंने जो कहा कि हम ना सिर्फ वफाक में बल्कि चारों सूबों में ऐसी गवर्नमेंट लाएंगे कि जो हमारे अरबाब इख्तियार चाहते हैं उस पर 100% अमल दरामद करें। काकर साहब का नाम पहले से ही मौजूद था। काकर साहब, अब मैं बता दूं, काकर साहब जब, अच्छा अभी भट्ट साहब, हाँ जी नाज़रीन, आप एजाज अहमद भट्ट साहब की मालूमात से भरी हुई जो गुफ्तगू है वो सुन रहे हैं।
یہ گفتگو جاری رہے گی. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک. ہم وقفے میں جانے سے پہلے اعجاز احمد بٹ صاحب کی فکر انگیز گفتگو سن رہے تھے. ہم وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے جہاں سے یہ سلسلہ منقطع ہوا تھا. جی بٹ صاحب, بات ہم کر رہے تھے جو ہمارے انوار الحق کاکڑ صاحب منظر پر آئے ہیں, تو اس بارے میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ ذرا تھوڑی سی. انوار الحق کاکڑ صاحب جو قلعہ سیف اللہ ایک بہت ہی دور دراز کا گاؤں ہے, وہاں ان کے آباء و اجداد رہتے تھے بلوچستان میں. وہاں سے یہ آئے ہیں اور خاص طور پہ ان کو جو نا 90 کی دہائی میں سیاست میں لایا گیا, 90 کی دہائی میں سیاست میں لایا گیا. ہے. اور اس وقت کیونکہ جب نواشی عروج پر تھے تو انہوں نے نون لیگ سے اپنی جو ہے سیاست کا آغاز کیا تھا. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب 99 میں نواشی کے خلاف ہوا, اس کے بعد سے ان کی تمام وفاداریاں چینج ہو گئی. اور اس کے بعد یہ با پارٹی کے جب با پارٹی کو لانے کے لیے تیاریاں کی گئی تو اس وقت بھی یہ سیاست میں موجود تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو اس کی جو بانی اراکین ہے اس میں شامل کیا جائے. وہ کیوں کیا گیا؟ اس کی دو وجوہات ہیں. بلوچستان میں آپ کو کچھ آوازیں ایسی ملتی ہیں جو بلوچستان میں جو آزادی پسند اور علیحدگی پسند طرف ہے, اور دشمن نے ہمارے دشمنوں نے پاکستان کے دشمنوں نے بلوچستان میں خاصی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. جی, اور یہ کاکڑ صاحب جو ہے گزشتہ ایک دہائی سے بلکہ اس سے بھی زیادہ بلوچستان کے میٹر پہ اور کشمیر کے میٹر پہ ہماری جو اصل اسٹریٹجی ہے, جو ہماری قومی پالیسی ہے, اس کے علمبردار ہیں. اور دنیا کے کئی ممالک میں جا کے اس کی ترجمانی کر چکے ہیں, اقوام متحدہ لیول پہ بھی جا چکے ہیں, اور پاکستان میں بھی انہوں نے ترجمانی کی ہے. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اب جو اگلی باغ دوڑ ہے نا, تاکہ تمام ان ممالک کو یہ بھی میسج پہنچ جائے جو ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں, ہمیں امداد دے رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کولیبریٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے انہوں نے ایک ایسا میسج دیا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو ہم اس کو کہیں گے یہ وہی کریں گے. اور آپ دیکھیں کہ پنجاب میں جو نگراں وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی اس اسٹریٹجی کے بالکل عین مطابق ہے, اور دوسرے صوبوں میں بھی ان کے بالکل مطابق. اب ان کو یہی چاہیے تھا کہ سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی کوئی ان کی منصوبہ بندی کو کنٹراڈکٹ نہ کرے. اور اب آگے آپ کو حالات ایسے ملیں گے کہ آپ کو چاروں صوبوں میں اور وفاق میں ایک ہی اکائی ملے گی. یہ ایسے ہی سمجھیے آپ کہ وزیر اعظم کو 2/3 اکثریت مل گئی اور چاروں صوبوں میں ان کے حامی حکمران آ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سالار اعلیٰ نے جو کل گفتگو کی ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان کی جڑیں بہت مضبوط تھی. گڈ. جی شجاعت علی خان صاحب, بٹ صاحب نے تو کھول کر باتیں بیان کر دی ہیں. جب بات آتی ہے پاکستان آرمی کی تو میرا اوپینین تھوڑا بائسڈ ہو جاتا ہے. اچھا جی, میں بائسڈ ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں ہمارے پاکستان میں پائی صاحب آپ نے بھی گورنمنٹ سروس کی اور سپر انویشن کے اوپر آپ اس کے بعد اس میڈیا میں بھی آپ کا ایک لمبا تجربہ ہے. ہمارے ملک میں ایک ہی آرگنائزڈ ادارہ ہے, وہ پاک فوج ہے. کوئی شک. اور پاک فوج ہی وہ ادارہ ہے جو ہر جگہ پہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں. سر 19 سال کا بچہ جب سرحدوں کی حفاظت کے لیے نکل پڑتا ہے نا گھر سے, تو اس کی ماں یقین کریں رات کو جاگتی رہتی ہے. پھر وہ اس لیول پہ گروم ہو کر ایک ایسی سٹیج پر آتا ہے جب وہ جنرل یا آرمی چیف بنتا ہے, اور وہ آرمی چیف آرمی کا نہیں ہوتا سر, وہ ملک کا ہوتا ہے. کوئی شک نہیں. اس ٹائم جو بھی پلاننگ اور اسٹریٹجی ڈیوائز کی جا رہی ہے سر, میں بٹ صاحب کی اس بات کے ساتھ ایگری کروں گا کہ پروبیبلی جو ہمارے ہمسایہ ممالک یا جو سٹیک ہولڈرز ہیں, they were not interested that the same group of people should continue, the same faces should continue. Something new should come up whom people can trust. Basically it was trust deficit. جس وجہ سے نئے ایسے چہرے لائے گئے جو نگران ہیں اور وہ یہی سمجھیں کہ ہم نگران ہیں. میرے لفظ کے اوپر غور کیجئے گا, نگران ہیں اور یہی سمجھیں کہ ہم نگران ہیں. اور اس ٹینیور میں I exactly do not know how long that this period will prevail, but trust my words, that probably this tenure would be much better than a democratic
period. गुड। Previous 5 आप years, असल 10 में years. भट्ट साहब की बातों की तायीद कर रहे हैं कि भट्ट साहब ने जैसे कहा कि आने वाला वक्त जो है पूरा बंदोबस्त कर सही लिया बात गया की है। तायीद करनी चाहिए, मुखालफत बराई मुखालफत अरे, नहीं होनी चाहिए। भट्ट साहब अच्छा, बाखबर किस्म के आदमी हैं, भट्ट साहब के राब्ते बड़े अभी ठीक ठाक अभी हैं। मैं थोड़ा सा आपको मुस्तकबिल के हवाले से भी मनसूबाबंदी जो है उसके हवाले से भी बता दूं। जी जरूर। हमारे मुल्क में हमेशा कहा गया कि आयन जो है ना उसकी पासदारी होगी और आयन को हमेशा मुकद्दम बनाया जाएगा, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा मौका भी आ जाता है कि इंसान मरने के करीब होता है तो उसको जो हराम है वो भी खाना पड़ता है, वो जायज हो जाता है, जायज हो जाता है जिंदगी तो बचाने के। अभी हमारे आपने देखा होगा कि जो हमारे मुल्क में एक आम इंतखाबात का ऐलान किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मंजूर करके अनाउंस किया, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अभी मुस्तकबिल में मार्च में हमारे मुल्क में सेनेट के इंतखाबात होने हैं और उससे पहले हमारे सदर साहब की भी टर्न ओवर खत्म हो रही है, उससे पहले जो है वो इलेक्शन का भी कहा जा रहा है। लेकिन मुझे जो लगता है, मैं अभी तो लगता ही कहूंगा लेकिन ज्यादा है कि ये है कि इस बार आपको सदर की जो है मुद्दत वो भी बढ़ते हुए पहली दफा नजर आएगी। यही सदर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये सितंबर में शायद रिटायर होने वाले हैं। और दूसरा ये है कि जो सेनेट के इलेक्शन है वो भी मुझे आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। ओके। लेकिन मुल्क की जो जड़ें हैं ना अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर हो जाएंगी। और ये जो जितने लोग मुल्क को डिफॉल्ट बनाने के लिए दुआएं मांग रहे हैं, मुझे उन लोगों पे बहुत गुस्सा आता है जो एक लीडर को बचाने के लिए अपनी पूरी कौम को कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। हम कहते हैं कि लीडर सारे हमारे जिंदा सलामत रहें, लेकिन वो हराम काम ना करें, हलाल कामों से कायम रहें। लेकिन किसी लीडर के लिए मैं कभी ये नहीं सोचूंगा कि मैं फलां लीडर के साथ ताल्लुक है मेरा और उसकी वजह से उसको बाहर लाने के लिए या उसको प्रोमिनेंट करने के लिए मैं मुल्क की खैर ख्वाही के खिलाफ अपना ज़हन बना लूं। तो मैं उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं जो अभी भी यहाँ 80% से ज्यादा हैं, जो चाहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट ना हो, जो चाहते थे पाकिस्तान दोबारा रिवाइव करे। और पाकिस्तान में इसलिए स्ट्रेंथ है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो सी पैक का फर्स्ट फेज है वो भी कंप्लीट हो चुका है। पाकिस्तान में दुनिया भर का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। अब पाकिस्तान में सिर्फ मईशत को ठीक करना है और पाकिस्तान की जो कौमी सियासत में जो करप्शन है उसका खात्मा करना है। तो फिर आप देखेंगे कि आप ये भी बात याद रखें कि 1965 में जनूबी कोरिया ने हमसे हमारा 5 साल मंसूबा मांगा था। आज जनूबी कोरिया कहां पहुंच गया है? वो सिर्फ मंसूबे को लेके उन्होंने इंप्लीमेंट सही तरीके से कराया है, यानी वहां करप्शन फ्री हुआ है। हमारे मुल्क में भी अब जब करप्शन फ्री हो जाएगा तो यही इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलके और इन्हीं लोगों के साथ हम इंशाल्लाह ताला बहुत तेजी से तरक्की करेंगे। और जी शुजात अली खान साहब, भट्ट साहब ने तो मालूमात के और जज्बात के दरिया बहा दिए हैं। सर भट्ट साहब की काफी सारी बातों के साथ मैं एग्री करता हूँ। हमें शख्सियत को फॉलो नहीं करना, हमें नजरियात को फॉलो करना है। और नजरिया सिर्फ एक है सर, मेरे नजदीक सिर्फ एक। आप टीवी लगाएं सर, हर टीवी चैनल अपने लीडर को नजरियाती लीडर कह रहा होता है। मैं माफी के साथ, माजरत के साथ डिसएग्री करता हूं। पाकिस्तान में नजरियाती लीडर वो है जिसका सिर्फ एक नजरिया है, वो पाकिस्तान है, दूसरा कोई नजरिया ही नहीं है। और ये मुल्क अल्लाह के नाम पे बना है, इसको हम अल्लाह के लिए अपनी अपनी जगह पे बैठ के सब अपना अपना जो हकीकी अमल है, हकीकी किरदार है, वो हमें अदा करना चाहिए। अच्छा, दूसरों पे नहीं छोड़ना चाहिए। कि ये एक बड़ी गंदी मजमूम मुहिम जो है ये चलाई गई पिछले दिनों में, यौम जश्न आज़ादी के मनाए जाने के हवाले से एक फ़ज़ा कायम करने की कोशिश की गई कि यार हम तो आज़ाद हैं ही नहीं, तो जश्न आज़ादी किस चीज़ का मनाना है। ये सोशल मीडिया पर बाकायदा ये कन्वे किया गया मैसेज और एक फ़ज़ा बनाने की कोशिश की गई कि हम तो आज़ाद हैं ही नहीं, तो यौम आज़ादी किस चीज़ का। इसके बारे में आप क्या कहें? मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है सर कि उनको एक दिन के लिए फ़लस्तीन या कश्मीर छोड़ें। आज़ादी की कीमत सर हमें आज भी याद है। मेरे दादाजी बताया करते थे कि बेटा हमने सर तन से जुदा होते अपनी आंखों से देखी हैं, घर लुटते, औरतों की इस्मतें बर्बाद होते, क्या क्या नहीं देखा सर। बड़ी कुर्बानी दी गई है। नहीं, लेकिन ये जिन लोगों ने ये मुहिम चलाई है, मैं वहीं पे आ गया सर। बात अब ये आ गई है पाशा साहब कि आप इस मुल्क में एंकर पर्सन के तौर पे जो दिल आए बोल रहे हैं और मैं जो दिल आए जवाब दे रहा हूं। इससे बढ़कर आजादी भी कोई हो सकती है? आप अपनी मस्जिदों में जाकर अपने वक्त के मुताबिक नमाज अदा कर सकते हैं। आपकी बच्चियां स्कूल कॉलेज जा रही हैं, रास्ते में उनकी अस्मतें बर्बाद होने का, आपके घर पे चोरी डाके का डर नहीं है।
آپ گھر سے نکلتے ہیں, آپ محفوظ دوبارہ اپنے گھر واپس پہنچ جاتے ہیں, سارا دن کے کاروائی. ابھی بھی ان کو بھیجیں نا سر, ایک دن فلسطین, ایک دن ان کو بھیجیں کشمیر, ان کو پتا چلے کہ آزادی ہوتی کیا ہے. ایٹ لیسٹ میں میڈیا سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس چیز کو پرومیننٹ کیا جائے, آزادی کا مطلب بتایا جائے, ایک سینس, ایک وزڈم پریویل کی جائے, وٹ ایگزیکٹلی آزادی از, ہوتی کیا ہے. جی اجاز بٹ صاحب, میں اس حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی شخص سے پوچھا گیا کہ آزادی کیا ہے اور آزاد کیسے رہا جا سکتا ہے, تو اس نے کہا ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو زندگی گزارتا ہے, ایک وہ ہوتا ہے جو ایک وہ ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اس کی آپ مثال کیسے دیں گے, تو اس نے کہا ایک جانور, ایک پرندے کو آپ اس کے پنجرے کے اندر بند کر دیں تو وہ بھی 2 سال کی زندگی گزار لے گا, لیکن ایک پرندہ آزاد پھر رہا ہے, آزاد فضاؤں میں پھر رہا ہے, تو وہ 2 سال زندگی گزارتا ہے. تو ہم پاکستان میں بیٹھ کے, میں اعلان کہتا ہوں کہ ہم پاکستان میں بیٹھ کے زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں کسی نے آج تک نہیں ٹوکا کہ آپ کیسے. میں نے 22-24 سال, تقریباً 23-24 سال ہو گیا مجھے صحافت میں نے ہر طرح کی خبر دی اور بڑی آزادی سے دی. اچھا نہیں بٹ صاحب وہ تو کلیئر ہے. ہاں جی, اب اس طرف آ جاتے ہیں. جن لوگوں نے یہ کہا نا کہ یہ یوم آزادی نہ منائے, ہم نے ان کو جوتے پڑتے بھی دیکھے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, شاد باغ میں کچھ نوجوان تھے, انہوں نے اس طرح کا کرنے کی کوشش کی, تو ان کو آمر روڈ پہ 2-3 لڑکوں نے, بلکہ بعد میں جب سب کو پتا چلا کہ یہ آئے ہیں جی کہ اس طرح کی ہم ریلی نکالیں گے, تو ان کو جوتے پڑے اور ان کو بھگا دیا گیا. اور اس طرح کے اور جگہ بھی واقعات ہوئے ہیں. یہ بہت بری طرح ان کی یہ جو شو فلاپ ہوئے. بچے قاسم کے ابو جی کی اولاد تھی جی, وہ ایک خاص پارٹی جو کہ قاسم کے ابو کی پارٹی, ان کی اولاد انہوں نے کہا تھا. لیکن دیکھیں ان میں بھی سارے بچے بگڑے ہوئے نہیں ہیں, ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی, وہ اپنی تربیت کو لے کے باہر نکلے تھے, لیکن ان کو ان کے ساتھیوں نہیں جو جوتے مارے, انہوں نے کہا ہم منائیں گے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا چلوں کہ کل جب رات کو 14 اگست کا ٹائم تھا, جو راستہ میں یہاں سے جاتے ہوئے 10 منٹ میں گزارتا تھا وہ تقریباً 1.5 گھنٹے میں گزارا, اور مجھے بڑا فخر ہوا. میرا پٹرول زیادہ لگا لیکن مجھے پھر بھی بڑا فخر ہوا کہ میری قوم کے بچے, میری قوم کی خواتین, میری قوم کی مائیں, میری قوم کی بہنیں, سب نے سبز ہلالی پرچم پکڑے ہوئے ہیں اور کپڑے بھی سبز ہلالی پہنے ہوئے ہیں, اور اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں, اور اس میں نعرے لگ رہے ہیں. لیکن یہاں یہ کہ ہلڑ بازی بھی ہوتی ہے, لیکن ہلڑ بازی کا کچھ خاص موقع ملنا بھی چاہیے. جو ہمارے نوجوان ہیں ان کا کیتھارسس ہونا چاہیے, اور کیتھارسس کے لیے بھی ہمیں ایسا موقع ان کو دینا چاہیے. اور میں بہت دل سے خوش ہوا ہوں, اور مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہوئی ہے کہ جو اس کو فلاپ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے اگینسٹ تھے, ان کے منہ پر عوام نے جوتے مارے ہیں. وہ ایک بات میں ناظرین سے بھی شیئر کر لوں, تمام عسکریز میں جو رہائش گاہیں ہیں, کالونیز ہیں, وہاں پر خصوصی اہتمام کیا گیا تھا یوم آزادی منانے کا, اور وہ بالکل ایسے ہی نظر آ رہا تھا کہ جیسے پوری قوم کی نمائندگی وہاں پر ہو رہی ہے. سٹال لگے ہوئے تھے, ترانے گائے جا رہے تھے, تمام بچے بچیاں فیملیز وہ باقاعدہ خصوصی لباس پہن کے ان پروگراموں میں شریک ہوئے جو عسکریز کے اندر منائے گئے. میں کیونکہ وہ خود بھی وہاں پر رہتا ہوں تو ادھر بھی میں نے دیکھا تو جذبات اور جوش جو ہے وہ اپنی عروج پر تھا, اور اس کی سب سے بہترین عکاسی قوم کے جذبات کی ہمارے سرار اعلیٰ جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب, انہوں نے اپنی تقریر کے اندر کی, اور اس سے قوم کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی ہوئی, اور جو پاکستان کو ایک عرصے سے ڈیفالٹ کرتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے, اور جو قوم کو ترغیب دے رہے تھے کہ ہم آزاد نہیں ہیں اور یہ جشن آزادی نہیں منانا چاہیے, ان کے جذبات پر اوس پڑ گئی. جی شہزاد علی خان صاحب. سر بالکل ایگری کرتا ہوں اسی بات سے. ایک اسپیشل اسکول آف تھاٹ ہے جن بچوں کو پولیوٹ کیا گیا ہے. کس نے؟ ابا جی نے کیا نا, نام لیں, قاسم کے ابو جی نے یہ گندگی پھیلائی ہے, قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کیا ہے, ہمارے ذہنوں کو پولیوٹ کیا گیا ہے. سر پولوشن سے آپ گند اٹھا بھی لینا تو بدبو رہتی ہے وہاں پر. یہ اثرات ان بچوں کے, معصوم بچوں کے ذہنوں پر رہیں گے کچھ عرصہ. بات شخصیت نہیں ہے سر, میں نے پہلے کہا اس ملک میں ایک ہی نظریہ, وہ پاکستان ہے. شخصیت کیا ہوتی ہے؟ ہم اس کے فالوور ہیں, ہم اس کے فالوور ہیں, ہم اس کے فالوور ہیں, ہم صرف پاکستان کے فالوور ہیں. اور جو شخص دیکھیں سر, موقع ہر کسی کو دیا گیا ہے. آج اگر کوئی یہ کہنا اس کو موقع نہیں ملا تو ایک بڑی غیر مناسب سی بات ہے. یہ ہر پارٹی, بڑی پارٹی کو موقع دیا گیا ہے.
انفارچونیٹلی میں یہ کہوں گا معذرت کے ساتھ کہ آج ہم جہاں پر کھڑے ہیں اس کی ذمہ دار بھی یہی جمہوری سسٹم ہے. یہ لوگ تھوڑا سا سوچ لیتے ہیں نا سر, 50-50 بھی کر لیتے اس ملک کے ساتھ, تو شاید آج ہم لوگوں کی زندگیاں اس سے 10 قدم اوپر ہوتی. ویسے تو یہ ہے ناظرین کہ ہم آج 76 سال کے بعد جن خرابیوں کا شکار ہیں, جو کمزوریاں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں, اس میں جیسا کہ شجاعت علی خان صاحب نے کہا کہ ہم سیاستدان اس کے ذمہ دار ہیں, اور بٹ صاحب نے بھی جیسے کہا کہ اس ملک میں بار بار جب مارشل لا لگتا رہا ہے, وہ بھی ان برائیوں کا, ان کمزوریوں کا, ان کوتاہیوں کا ذمہ دار ہے. جمہوریت کو اس ملک میں چلنے نہیں دیا گیا, اور جو للی لنگڑی گنجی کانی جمہوریت آئی بھی, وہ بھی اپنا ٹینیور اور اپنا وقت پورا نہیں کر سکی. یہ ایک لمبی بحث ہے کہ یہ جو پاکستان کو جس مقام پر کھڑا ہونا چاہیے تھا, آج اگر پاکستان اس مقام پر کھڑا نہیں ہے تو اس کی کیا وجوہات ہے. یہ ایک طویل بحث طلب مسئلہ ہے. لیکن اگر ہم امیڈیٹلی دیکھیں کہ آج پاکستان جس معاشرتی اور سیاسی بدحالی کا شکار ہے, اس کی جو فوری وجوہات ہیں, ان میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ قاسم کے ابو جی کی نالائقی, نااہلی اور ملک دشمنی ہے, جس کی بنیاد پر پاکستان آج اس مقام پر کھڑا ہے. بٹ صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, جب یہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں قاسم کے ابو جی کی پارٹی جو قاسم کے ابو کی جو پارٹی ہے نا, اس کو دیکھیں آپ اس کو تھوڑا تجزیہ کریں نا. 2013 میں اس میں اس وقت کے جو 16 سال سے 25 سال کے نوجوان تھے نا, ان کی اکثریت شامل ہوئی 2013 میں. اور 2018 میں جب ان کی حکومت آئی تو وہ پرومیننٹ ہو کے تقریباً وہ بن گئے 22 سے 28 سال کے درمیان. اب جیسے ہی ان کو پکڑا گیا ہے اور ان کی جو صادق اور امین کا ان کے گلے سے وہ ہار اتارا گیا ہے اور توک ڈالا گیا, کالے رنگ کا کپڑا جو اوڑھتے تھے یہ جب اتارا گیا, اب وہی جو نوجوان ہے وہ تقریباً 30 سے 32 سال سے اوپر کی عمر کے ہو گئے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے الیکشن میں ان نوجوانوں نے, یہ کم عمر تھے, انہوں نے اپنے والدین کو اور دادا ابو اور دادی امی کو مجبور کر کے ووٹ دلوائے. اب سب سے پہلے ان کے دادا ابو اور دادی اور والدین جو ہے نا وہ پیچھے ہٹے ہیں یہ والا معاملہ دیکھ کے. اچھا ہاں جی, اور یہ تقریباً 50% تو نہیں, آپ کہتے 40% یہ جو سینئر ووٹر تھے نا وہ ہٹ گئے ہیں پیچھے. اب یہ جو گروتھ ہو گئی ہے نا, یہ گروتھ اب آگے چلے گی, جیسے شجاعت علی خان صاحب نے کہا, اور یہ گروتھ آگے چلے گی. لیکن جو نئی پود آگے آئی ہے نا, اس نے پھر سے یہ والا سین دیکھا ہے, جو اب 18 سے 25 سال کے ہیں, انہوں نے یہ سین دیکھا, یہ گروتھ اس کا مقابلہ کرے گی, یہ جو یوتھ ہے. تو اس طرح قاسم کے ابو کے جو ہے نا, ان کو پیچھے سے بھی لوگ ان کے مخالف نئی نسل میں بھی پیدا ہو گئے ہیں, اور پرانی نسل میں تو ہیں یہ جو جانتے ہیں. جی شجاعت صاحب, ہم پروگرام کے آخری لمحات میں جا رہے ہیں. بٹ صاحب کی یہ بات بڑی لاجیکل ہے کہ قاسم کے ابو جی کو جس طرح اب سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور جس طرح سامنا کرنا پڑے گا سیاست میں حالات کا, تو وہ ان کے موافق نہیں ہیں. ان کا جو جادو ہے, ان کا جو ویسے تو جادو ٹونا ہے, وہ نہیں چل سکے گا. جی پاشا صاحب, میں اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے لاہور کو جلتے دیکھا ہے. میں چشمدید گواہ ہوں, 9 مئی کی بات کر رہے ہیں, 9 مئی کی بات کر رہا ہوں, میں چشمدید گواہ ہوں جب سب کچھ کیا جا رہا تھا. پاشا صاحب, میں صرف ایک سوال اس قوم سے پوچھوں گا, صرف ایک سوال. آپ کا دین آپ کو کسی کا, وہ ڈرائیور ہے, وہ موچی ہے, وہ کارپینٹر ہے, وہ جنرل ہے, وہ سیاستدان ہے, گھر جلانے کی اجازت دیتے ہیں؟ تو انہوں نے تو شہداء کی یادگاریں جو ہیں ان کو جلایا, قائد اعظم ہاؤس جلا دیا. آپ دیکھیں نا, آپ کو گھر جلانے کی اجازت اور نہیں جو ہے. پاکستان کی بقا اور سلامتی کی ضامن فوج تھی, اس کا ہیڈ کوارٹر ہے, اس پر ہی حملہ آور ہوئے. ابھی تو میں وہاں تک جا ہی نہیں رہا, ابھی تو میں صرف گھر سے آگے بھی نہیں گیا. آپ گھر جلا رہے ہیں اور اس گھر کے باسی اس گھر کے اندر ہیں. اس سے بڑا ظلم اس قوم کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. جنہوں نے بھی یہ سارا پلان کیا ہے, میرے خیال میں ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. پھر آ جائیں پاک فوج, پھر آ جائیں GHQ, پھر شہداء آ جائیں.
شہداء کے سٹیٹس کو تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی فرما دیا ہے انہوں نے ان کہ کو بھی تمہیں نہیں اس کا بخشا۔ شعور ہی نہیں ہے، ہمیں اس کا شعور ہی نہیں ہے، وہ تو ایک نیکسٹ لیول بات آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں بھائی صاحب، آپ کی میری لڑائی ہے نا، تو یہاں پر بیٹھے 20 لوگ دیکھ کر خوش ہوں گے، 2 ایک کہیں گے یار کیا کر رہے ہیں آپ دونوں معزز آدمی، ایسے نہ کریں۔ ہماری جو جگ ہنسائی پوری دنیا میں ہوئی ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور یہ قاسم کے ابو جی اور ان کی میں اولاد جو ہے نا خلف نا انجار اولاد ہے، اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا ضروری ہے۔ جناب شجاعت علی خان صاحب، جناب اعجاز احمد بٹ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو اپنے خیالات عالیہ سے مستفید فرمایا۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔